الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. انتہائی عزتوں کے لائق حضرت پیر عبدالقادر صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میرے انتہائی محترم دوست مولانا محمد عبدالحق ہاشمی صاحب، ہر دو خطیب حضرات، انتہائی قابل احترام سامعین کرام، الحمدللہ کہ آج سلو میں بسنے والے برادران طریقت میں بالخصوص عزیز محترم راجہ حسن اختر صاحب، محمد طاہر صاحب اور میرے جملہ پیر بھائیوں نے اپنے مرشد گرامی کے حضور اپنی محبتوں کی سوغات پیش کرنے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا ہے. اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے. غالباً کوئی 15 سال پہلے یا 10 سال پہلے اسی مسجد میں مجھے اس مسجد کے نمازیوں سے مخاطب ہونے کا، یہاں جمع ہونے والے سامعین سے اپنی گزارشات پیش کرنے کا اتفاق ہوا تھا، حسن اتفاق ہوا تھا. بڑی مدت گزر گئی، ہر سال سلو آنا رہا، لیکن باوجود یہاں مسجد میں حاضری کا موقع نہ ملا اور آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل نہ کر سکا. الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی توفیق سے آپ سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے. حضرات محترم، ربیع الاول اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. یوں تو مسلمان کی ہر گھڑی، مسلمان کی زندگی کی ہر سانس مضمون منت ہے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ہماری عزت، ہماری توقیر، ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہماری شان، ہماری شوکت وابستہ ہے نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اقبال نے کہا تھا در دل مسلم مقام مصطفیٰ سبحان اللہ. آبروئے ماز نام مصطفیٰ. سبحان اللہ. کہ میرے نام کی آبرو نام مصطفیٰ سے وابستہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے افراد دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے شاہ
میں، شمال میں، جنوب میں، کالے ہیں، گورے ہیں، ہندی بولنے والے ہیں، چینی بولنے والے ہیں، جہاں کہیں ہیں، جہاں بھی بستے ہیں، دلی دعا ہے کہ وہ اپنی اس شناخت کو قائم رکھ سکے. ہماری شناخت ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. دنیا ہمیں اسی نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اسی نام کی وجہ سے کرتا ہے. اور اس سے بھی مفاد ممکن نہیں کہ اگر کوئی ہماری مخالفت کرتا ہے، کوئی ہمیں مٹانا چاہتا ہے، تو وہ بھی اسی نام کی وجہ سے. ہماری عزت اور توقیر اسی نام سے وابستہ، اور ہماری مخالفت کا سبب بھی یہی نام. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نام مصطفیٰ سے وابستگی کے بعد زمین کے ذرے تھے تو آسمان کے ستارے بن گئے. آج تک 1450 سال گزرنے کے باوجود مسلمان صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، جناب فاروق اعظم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، جناب عثمان غنی سے محبت کرتے ہیں، علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتے ہیں، جن کو اپنے باپ کا نام یاد نہیں، دادا کا نام یاد نہیں، انہیں ابو بکر کا نام یاد ہے، عمر کا نام یاد ہے، عثمان کا نام یاد ہے. نانا سے اوپر جسے اپنے ننہالی نام یاد نہیں ہے، کون مسلمان ہے کہ جس مسلمان کے قلب و ذہن میں حسنین کریمان کے اسماء گرامی کے نور کا اجالا نہیں. بہت کم لوگ ہیں. آج فیشن ہوا ہے کہ ہمارے مشرق میں اپنے ناموں کے ساتھ اپنے باپ کا نام رکھا جاتا ہے. عربوں میں تو یہ تھا، لیکن مشرق میں یہ رواج نہیں تھا. لیکن ایک بات آپ خود غور فرمائیے گا کہ کتنے محلے ہیں، کتنے گھر ہیں جن میں بے شمار اپنے نام کے ساتھ محمد کا سابقہ لگاتے ہیں. کتنے نام ہیں جن کے بعد علی کا لاحقہ لگتا ہے. کتنے نام ہیں جن کے ساتھ حسین کا لاحقہ لگتا ہے. اس لیے کہ مسلمان سمجھتا ہے کہ انہی ناموں کی وجہ سے اور انہی ناموں کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ہمارے ناموں کو عزت ملتی ہے، توقیر ملتی ہے. میں نے ایک بات کئی دفعہ سنائی اور ہاشمی صاحب کی موجودگی میں سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ اس کے گواہ ہیں. ہمارے استاد گرامی تھے بہاولپور میں مولانا محمد عبدالحی چشتی. ایک دفعہ یہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، اور اگر یہاں کوئی درگاہ گرڑا شریف کے ساتھ وابستگان موجود ہیں تو انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت یافتہ تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کے قدم چومنے والے تھے. اور آپ حضرت بابوجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں صاحبزادے حضرت غلام معین الحق اور غلام محمد عبد الحق کے استاد گرامی تھے. آپ نے ان کے سامنے شرف تلمذ حاصل کیا. یہ مولانا عبدالحی چشتی اور مولانا غلام محمد گھوٹوی کے صاحبزادے تھے. میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں گے تو اختتام پہ جا کے یقیناً آپ کی کیفیت ایک وجدانی کیفیت ہوگی. ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی وہاں پہ وائس چانسلر تھے، رئیس الجامعہ تھے. انہوں نے ایک سرکولر جاری کیا میٹنگ کے لیے. تمام اساتذہ وہاں پہ موجود، لیکن مولانا عبدالحی چشتی نہیں گئے.
رئیس الجامعہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ اساتذہ کی میٹنگ ہو اور اس میں آپ کا نام نہ ہو؟ یہ تو بہت بڑی کوتاہی ہے۔ وہی انہی قدموں پہ اس وقت کے رجسٹرار کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کہاں ہے وہ سرکولر جس میں مولانا کے نام شامل نہیں؟ وہ سرکولر لایا، وائس چانسلر نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ مولانا یہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اتنے میں رجسٹرار بولا اور اس نے کہا کہ حضور یہ ہم نے سرکولر مولانا کے پاس بھیجا تھا، مولانا نے دیکھنے کے بعد اس پہ دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے کہا جناب یہ آپ کا نام ہے۔ مولانا نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا نام نہیں۔ اس نے کہا یہ لکھا ہوا ہے عبدالحی چشتی۔ انہوں نے کہا یہ میرا نام نہیں ہے، میرا نام ہے محمد عبدالحی چشتی، جو میرا نام کی عظمت تھی، جو میرے نام کی شان تھی، جو میرے نام کا اکرام تھا، وہ تو آپ نے مجھ سے لے لیا، پھر میرے نام کے پاس کیا باقی بچا ہے؟ میرا نام تو اس وقت تک مکمل ہوتا نہیں ہے جب اس کے ساتھ محمد نہ لکھا جائے۔ درد مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے مازنان مصطفیٰ۔ جو اہل دل ہے نا وہ تو پکار کے کہتے ہیں شیخ سعدی کی زبان میں کہ ہزار بار بشویم دہن میں مجھ کو بلا، بلوزنا میں تو گفتم کمال بے ادبی کہ اگر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا روزہ زندہ باد۔ کہ ہزار بار بھی اگر ابن و گلاب سے اپنے منہ کو دہرایا جائے، زبان کو صاف کیا جائے، پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ اس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے، اس لیے کہ یہ اتنا پاکیزہ نام ہے۔ میں نے یہاں پہلے بھی کسی جلسے میں عرض کیا تھا کہ حضور کے دو نام ہیں، ایک نام ہے احمد اور دوسرا نام ہے محمد۔ احمد کے معنی ہے تعریف کرنے والا، سبحان اللہ، تعریف کرنے والا، دونوں کا معنی ایک ہے، آمین دان۔ احمد کے معنی تعریف کرنے والا، اور حضور کا نام احمد ہے اس لیے کہ جس انداز سے، جس لگن سے، جس کیف اور سرور کے ساتھ، جس عشق اور مستی کے جذبے میں ڈوب کر اپنے رب کی تسبیح اور تحلیل جناب محمد رسول اللہ نے کی، وہ اور کسی کے نصیب میں نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ پیغمبر اعظم آخر علیہ السلام ہے کہ جب رات کے پچھلے پہر آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اتنے کھڑے ہوتے ہیں، اتنے کھڑے ہوتے ہیں، اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر برف پڑ جاتا ہے، تو رب العالمین کی رحمت جوش مارتی ہے اور رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کر۔ اور سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے سینہ اقدس سے ایسی آواز آتی تھی جیسی ہڈیاں ابلتے تھے، ہڈیاں ابل رہی۔ تو جتنی تعریف و توصیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ اور کسی کو نصیب نہیں ہے۔ اور دوسرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کہ جس نے تعریف کی اور محمد جس کی بے حد و حساب تعریف کی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا جو صفاتی نام ہے وہ محمود بھی ہے، سبحان اللہ، اور محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی، سبحان اللہ، اور محمد کے معنی ہے جس کی بے حد و حساب تعریف کی گئی۔ ہونا الٹ چاہیے تھا کہ خالق محمد ہوتا اور مخلوق محمود ہوتا، معبود محمد ہوتا
آپ کے برطانیہ میں علماء ہیں، سینکڑوں علماء کے استاد، اللہ رب العالمین ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حضرت مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے اگر تھوڑا سا غوطہ زن ہو جاؤ تو بحر قرآن کو پالو گے، اس لیے کہ اللہ جو معبود ہے اس کی تعریف و توصیف کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کی ہر شے خداوند قدوس کی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہے، لیکن خود اس کا فیصلہ ہے کہ کل من علیہا فان، کہ ایک وقت آئے گا ہر چیز فنا ہو جائے، لمحے کے لیے ہو، لمحے کے 100ویں حصے کے لیے ہو، کروڑویں حصے کے لیے ہو، لیکن ہر چیز فنا اور اس کی تسبیح و تہلیل جب ہر چیز فنا ہو گئی تو رک گئی، لیکن کہا کہ جس کی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں تعریف و توصیف رکی، اس منصف حقیقی نے اسے محبوب کہا، اور اس کروڑویں حصے میں بھی جس کی تعریف اور توصیف نہیں رکی اس کو محمد کہا، اس لیے کہ محمد کی تعریف کرنے والا رب کائنات اس وقت بھی موجود ہوگا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وہ خالق کائنات جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے وہ اس وقت بھی موجود ہوگا، اس وقت بھی موجود ہوگا۔ ذرا دور کھینچ گئی، میں صرف اس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا کہ آج کے معروضی حالات میں آج مسلمان جس کیفیت سے گزر رہے، جس ذبوحالی سے دوچار ہیں، اور انہیں دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے جس مخالفت کا سامنا ہے، مسلمانوں، میرے نوجوان بیٹوں اور عزیز بھائیوں، اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہمیشہ تم نے اپنے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھا ہے، آج اس سے کہیں زیادہ اپنے نبی کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو شو کرو، اس کا اظہار کرو، دنیا والوں کو بتاؤ کہ کل بھی ہمارے نبی سے رشتہ تھا اور آج بھی ہمارے نبی سے رشتہ ہے، اس رشتے میں نہ کل کمزوری آئی تھی نہ اس رشتے میں آج کمزوری آئی ہے، اپنی ماں سے بڑھ کر، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنے مالی منال سے بڑھ کر، اپنی خیش و طاقت سے بڑھ کر، اپنے مال تجارت سے بڑھ کر، دنیا میں باقی حالات سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرو، محبت کرو۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ خدا کا کہنا ہے۔ خدا کہتا ہے قل، اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجیے، ان سے کہہ دیجیے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ۔ دیکھیے اس آیت کا اپنا ایک اسلوب ہے، اس کا اپنا ایک
اللہ اکبر تمہاری ماں کے قدموں میں موجود ہے. سبحان اللہ تو ان فطری محبتوں کی دین نفی نہیں کرتا ہے. باپ سے محبت اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے. ماں سے محبت اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کا حکم. تجارت کرنا یہ تو نبیوں کا پیشہ ہے, یہ ممنوع نہیں ہے. اپنے لیے آسائشات کے لیے جائز کمائی سے اپنے لیے گھر بنانا یہ کوئی مبغوض بات نہیں ہے, مذموم بات نہیں ہے. دولت کا حصول یہ کوئی مضمون نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے. یہ ساری محبتیں فطری محبتیں ہیں. محبت ان سے ہونی چاہیے, لیکن ان محبتوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو غالب آنا چاہیے. اچھا, اس غلبے کا بھی ایک طرف تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ غالب, میں نے کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے تو میں اپنے کہنے میں صادق ہو گیا. مجھے اپنے مال تجارت سے کہیں زیادہ اللہ اور رسول سے محبت ہے تو میرا یہ دعویٰ مبنی پر حق ہو گیا. نہیں, اللہ یقین فرمائے, اس جانب توجہ فرمائے. ماں باپ کی محبت کا اس وقت اندازہ ہوتا ہے جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو, اللہ کے رسول کا حکم ہو, اور دوسری جانب ماں کی محبت ہو, ماں کا پیار ہو, ماں کے ساتھ محبت اور مودت کے جذبات پوری طرح جوبن پر ہو, اور اس وقت آپ پکار کے کہیں اماں میرا سب کچھ تیرے قدموں پہ قربان ہے, لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے, میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. سبحان اللہ میں تیری محبت میں ساری دنیا کو قربان کر سکتا ہوں, اور تیری محبت کو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر قربان کر سکتا ہوں. یہ بچوں سے محبت ہوتی ہے نا, ضرور کرو, لیکن بچوں کی محبت میں سرشار ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کی حدود کو مت کھوجو. جائز اور ناجائز کی تفریق کرو, حلال اور حرام کی تفریق کرو. یہ نہیں کہ بچوں کی محبت غالب آ گئی اور ان کی آسائشات کے لیے, ان کو سہولتیں وہاں پہنچانے کے لیے ہم اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال دیں اور پھر مسجد میں بیٹھ کر کہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ, ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ نہیں. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. اگر یہ محبتیں ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی ہیں تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فتربصوا. جیسے کسی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے اور جوری یا ایک جج سارا مقدمہ سننے کے بعد کہتا ہے مقدمہ ہم نے سن لیا ہے, اب ججمنٹ کے دن کا انتظار کرو, ہم فیصلہ سنائیں. بالکل قرآن مجید فرقان الحمید کی اس آیت کریمہ کا یہی اسلوب ہے کہ اگر تمہارے اندر پیدا ہونے والے یہ جذبات محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پر غالب آ گئے ہیں تو فیصلہ ہم نے لکھ لیا ہے, اب فیصلہ سنانے کے دن کا انتظار کرو. اللہ رب العالمین اس فیصلہ سنانے والے دن ہمیں سرخرو کرے, ہمیں سرخرو کرے. دوستان محترم, اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ساری محبتوں پر غالب کرنا یہ اللہ کا تقاضا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. اور جن اولیاء کاملین کہ ہم آغاز سے مبارکہ مناتے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج بھی جمع ہے, اور سال بھر کہیں نہ کہیں
سب نے